www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد. ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا. سام و ابرس، اس کو سام ابرس بھی کہتے ہیں، اور چھپکلی سے سب جانتے ہیں، یہ مکانوں میں، ہر گھر میں، ہر جگہ پہنچتی ہے، رہتی ہے. تو ارشاد فرمایا اسے مار دو، قتل کر دو. اور وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ ينفق علی ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام، کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا تھا تو اس آگ کو بھڑکانے کے لیے یہ پھونک مار رہی تھی. تو معلوم ہوا کہ شیطان سے اس کا کوئی خصوصی تعلق ہے، علاقہ ہے شیطان سے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی سے دشمنی تو اس کی اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، صالحین کے ساتھ اور شدت آتی ہے، اور اچھے صالحین بڑے درجے کے اور زیادہ آئے گی. تو انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر تو صالح کوئی نہیں ہے. تو ان کی دشمنی اور عداوت میں شیطان پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتا. تو اس میں اس کا کوئی خاص علاقہ ہے شیطان کے ساتھ، کہ ایسی چیز جب ہوتی ہے تو یہ ایسی چیزیں کرتی ہے. ارشاد فرمایا کہ امر بقتل الوزغ وسماہ فویسقا، چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا نام فویسق رکھا. تو یہ وہ جو 4-5 قسم کے جانور ہیں انہیں بھی فواسق کہتے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو حرم میں مارنا بھی حلال ہے. حرم شریف میں، حدود حرم میں جانوروں کو نہیں مار سکتے، اس کو بھی امن ہے. 3-4 قسم کے جانور ہیں، بچھو ہے، سانپ ہے، ایسے ہی چیل ہے، موذی قسم کی چیل جو حملہ کر دیتی ہے. یہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر ان کو مارنا پڑے تو حدود حرم میں ان کو مار سکتے ہیں. تو یہ اسی نوعیت کی چیز ہے، خطرناک قسم کی. ایک تو شیطان سے علاقہ ہے اس کا خاص طور پر، کہ یہ جو پھونک مار رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے جلنے پر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ یہ زہریلی چیز ہے، یہ زہریلی مادی اعتبار سے بھی ہے اور معنوی اعتبار سے بھی ہے، کہ اس میں زہر ہے. یہ کاٹ لے یا دانت لگ جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. یہ کسی چیز میں گر جائے اور وہ چیز اگر 10 آدمی پی لیں 10 کے 10 مر جاتے ہیں، 20 پی لیں 20 کے 20 مر جائیں گے. ایسے حادثات ہوتے ہیں، ہوئے کہ وہ گر گئی، دودھ میں گر گئی
لسی میں گر گئی، پتہ ہی نہیں چلا. اب وہ صبح کو اٹھ کے انہوں نے پی اور وہ سب ختم. بچتا ہی نہیں، اتنا خطرناک زہر ہے اس کا، انسان نہیں بچتا اس میں. تو فرمایا کہ اسے بھی مار دو. ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ وَزْغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ، جو پہلے ہی وار میں مار دے گا، اس کو جان سے مار دے، پہلے ہی وار میں، جوتے سے مارے، کسی چیز سے مارے، تو کتبت لہو 100 حسنہ، تو 100 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں. 100 نیکیاں، یعنی اس کو مارنے میں اجر ثواب بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ مارنے میں نہ اجر ہے نہ ثواب ہے، بس مار دو اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ثواب ہے. اور پہلی ضرب میں مارے گا آدمی تو 100 نیکیاں ثواب ملتا ہے. وفی الثانیۃ دون ذالک وفی الثالثۃ دون ذالک، دوسری ضرب میں اس سے کم اور تیسری میں بھی اس سے کم، لیکن ملے گا تیسری میں بھی ثواب، ملتا ہر حال میں ہے ثواب. یہ کہ پہلی ضرب میں ثواب زیادہ بڑھ جائے گا، دوسری میں اس سے کم اور تیسری میں اس سے کم. تو یہ جو ہے یہ بہت خطرناک جانور ہے اور بڑا زہریلا جانور ہے. اس سے احتیاط رکھنی چاہیے. خاص طور پر سننے میں یہ آتا ہے، تجربے میں بھی مشاہدے میں بھی یہ آیا ہے، بعض چیزوں میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفید چیز میں تھوکتی ہے. سفید چیز، دودھ ہے، نمک ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں یہ بھی آتا ہے کہ تھوک دیتی ہے. تو تھوک دیتی ہے یعنی پھونک دیتی ہے. وہاں بھی پھونک رہی تھی تو یہاں بھی پھونکنا ہی ہو گیا قسم کا، تو ہو سکتا ہے. تو تھوک اور پھونک ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، اور جب زیادہ زور سے پھونکے کوئی تو ساتھ تھوک بھی کچھ نہ کچھ آتا ہے، تھوک بھی آ جاتا ہے، شامل ہوتا ہے، اور وہ نقصان دہ بن جائے گا. پھر دودھ ہے یا کچھ مینگنی، اس کی جو مینگنی ہوتی ہے وہ بھی زہریلی ہوگی. وہ گر گئی دودھ میں، چائے میں، کسی چیز میں، خدا نخواستہ خطرناک ہے. اس لیے مار دینا چاہیے، چھوڑنا چاہیے ہی نہیں ہے. اب یہ سننے کے بعد طلبہ اس کا خیال رکھیں، مزید اہتمام رکھیں. تو صفائی بڑی ہو جائے گی، گند بہت ہوتا ہے ان سے، کہ نہ مار دینا چاہیے. اور یہ مینگنی بھی اس کی خطرناک ہے. اس میں گھی بھی سفید ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، یہ تو مشاہدہ ہے. کسی اور چیز میں بھی گر سکتی ہے، سفید نہ بھی ہو تو یہ چائے میں گر جائے گی. شربت ہے، کوئی اور مشروب ہے، تو اسے پھر خطرناک ہے پھینکتے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. پانی کا برتن رکھیں تو اچھی طرح ڈھک کے رکھیں رات کو پینے کے لیے. خود میرے ساتھ ایسا ہوا ایک دفعہ کہ ہمارے گھر میں پانی رکھا تھا پینے کے لیے جگ میں، اور اس جگ سے صبح کو پانی گلاس میں نکالا تو ساتھ چھپکلی بھی آ گئی، مردہ چھپکلی. تو اللہ نے بال بچا لیا. حالانکہ وہ جگ محفوظ جگہ رکھا تھا، کمرے میں رکھا تھا، اس پہ کپڑا بھی رکھتے ہیں. کسی وجہ سے وہ کپڑا ہٹ گیا، سرک گیا رات کو، تو وہ اوپر سے گری یا اس میں چڑھ کر اندر آئی، اللہ جانے جو بھی ہوا، لیکن وہ اس میں تھی اور اللہ نے بچا لیا. اب اگر اندھیرے میں اس میں سے کوئی پانی نکال کے پی لے تو وہ تو حلق میں بھی جا سکتی ہے، خدا نخواستہ. نہ بھی جائے تو اس چیز میں زہریلی تو ہو گیا وہ پانی، یہ چیز. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے بچنے کی جو بھی تدبیر ہو وہ کرنی چاہیے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی یہ وحی کی ہے، یہ تجربے مشاہدے سے نہیں ہو سکتی. سائنسدان، ڈاکٹر، ماہرین حیوانیات وہ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ پھونکتی ہے، شوں کی آواز آتی ہے، یا محسوس کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اس کا تھوک بھی کچھ نکلتا ہے، یہ. لیکن یہ نہیں وہ بتا سکتے کہ اس میں صالحین کے ساتھ اس کو دشمنی ہوتی ہے،
یہ سائنس نہیں بتا سکتی، یہ سائنس سے اونچی بات ہے، بہت اوپر کی۔ یہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ جو اس کے بھی خالق ہیں، چھپکلی کے بھی، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی خالق ہیں، جو آگ کے بھی خالق ہیں، فطرت مزاج سب کچھ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ بتا سکتا ہے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا۔ نبی کی بات وحی کے بغیر نہیں ہوتی، اپنی طرف سے نبی بات نہیں کرتا، وحی ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو بڑی اعلیٰ درجے کی اور اونچی ہے، یہ تو آسمانی علم ہے نا، علوم سماویہ ہیں یہ۔ اور یہ کہ اس کے مارنے پر یہ اجر اور ثواب ہے، یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی مدبر، محقق، فلسفی بتا ہی نہیں سکتا کہ مارنے پر ثواب ہے یا کیا ہے۔ یہ بھی وحی سے تعلق رکھتی ہے بات۔ صحابی بھی نہیں یہ بات بتا سکتا اپنی طرف سے، کیونکہ وحی صحابی پر نہیں آتی، وحی تو نبی پر آتی ہے صرف۔ صحابی تو نبی کی بات اور نبی کی پیروی کرتا ہے، اس کے علوم کو سنبھالتا ہے، پھر آگے بتاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اپنی طرف سے تو نہیں کہہ سکتے صحابہ کرام، وہ تو بہت اس معاملے میں عادل ہیں، ثقہ ہیں۔ الصحابۃ کلہم، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں روایتوں کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام کی جو بات ہے، یہ بھی وہ اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو وحی سے تعلق رکھتی ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت اس تک ان علوم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی سوائے انبیاء علیہ السلام کے، کہ ان کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو دین کی سمجھ بھی دے، ظاہری بات نہیں، ہر قسم کی شر اور فتنے سے حفاظت بھی فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔